الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کے اس مبارک پروگرام میں، نماز جمعہ کے اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف بخشا ہے، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کی چند آیات بیان کریں گے۔ گزشتہ جمعہ جو میں نے یہاں پہ خطبہ دیا تھا، اس میں بھی سورہ توبہ کی آیات کا بیان ہوا تھا، جس میں غزوہ حنین کے متعلق اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقلال کو، آپ کی جرأت و بہادری، آپ کی استقامت، آپ کی شان نبوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور مسلمانوں پر جو مشکل وقت آیا تھا اس میں اہل ایمان کا پھر اس مشکل صورتحال سے نبردآزما ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اکٹھے ہو جانا، اور پھر مل کے پلٹ کے پھر جھپٹنا، اور پھر فتح حاصل کر لینا، یہ ان آیات میں بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز پیش کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ نیاز مندانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، اور جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی نسیان ہو جاتا ہے، کوئی سہو ہو جاتا ہے، کوئی تسامح ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق عطا فرمایا ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ زندگی یہ ہے، اہل ایمان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی سہو ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی اس خطا پر اکڑتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں، اور اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، وہ واپس پلٹ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے، یہی طریقہ کار ہمیں صحابہ کرام کی حیات پاک میں نظر آتا ہے، اہل بیت اطہار کی، سلف صالحین کی، اولیاء کاملین کی زندگیوں میں ہمیں یہ اسباق جگہ جگہ میسر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ یہی صورتحال غزوہ حنین کے موقع پر ہوئی، جب صحابہ کرام دشمنوں کے تیروں کی زد میں آئے اور وہ ایک تنگ درہ میں تھے، تو اس وقت ان کو
واپس پلٹنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی پر کہ وہ واپس کیوں پلٹے ہیں گرفت کی، اور اس پر ان کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے پہلے ہی حالات کا، میدان جنگ کا جائزہ لینا چاہیے تھا، پھر آگے بڑھتے۔ لیکن وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے پروردہ تھے، وہ واپس پھر پلٹے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو آواز دلوائی اور پکارا تو وہ واپس پلٹے، اور انہوں نے پھر جنگ کا پانسا پلٹ دیا، جنگ کی کایا پلٹ گئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی کہ اس کے بعد پورے عالم عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ میرے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی ذات پاک پر، آپ کی نبوت پر، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے والوں میں اور بھی قبائل شامل ہو گئے، قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف، اس کے علاوہ دیگر اس علاقے کے جو قبائل تھے وہ مسلمان ہو گئے، اطاعت قبول کر لی انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں سے جنگ کرو، ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے جہاد کرو کہ جو اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ انہوں نے یوم آخرت کو مانا، نہ یوم آخرت پر ایمان لایا، ان کے خلاف جہاد کرو۔ اب پہلے، اس سے پہلے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا جو مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے تھے، ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کا حکم دیا کہ جو بظاہر مشرک نہیں ہیں لیکن وہ دین کے بنیادی عقائد کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ لا یؤمنون باللہ، ان کے خلاف جہاد کرو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کہ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مگر کہ ایک تو وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہ تو براہ راست مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو یوم آخرت پر ایمان اور
اس پر یقین کو لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر متزلزل کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے بارے میں، محشر کے دن کے بارے میں، مختلف قسم کے ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جی قبر میں جائیں گے تو عذاب کیسے ہوگا، جب سرکار آئیں گے تو پھر عذاب کیسے ہوگا، جب ایمان لانے کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو پھر عذاب کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں وہ بیان کرنے کے بعد شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، پھر وہ دوبارہ کیسے کھڑا ہوگا، وہ کیسے زندہ ہوگا، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، جب قبر میں سوال و جواب پوچھ لیے جائیں گے اور جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ کر لیا جائے گا، پھر میدان محشر میں دوبارہ حساب کتاب لیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جہان کی خرافات سوشل میڈیا پر اس وقت موجود ہیں، اور اہل ایمان کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان لانا بھی واجب اور فرض ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے گا، جب آپ کی احادیث کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو پھر اسی طرح ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے اور لوگ ایمانوں کو متزلزل کرتے رہیں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن مجید کافی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے، کہ جبکہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید کو، بلکہ معلوم ہے لیکن وہ جان بوجھ کے یہ التباس اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات اور فرمان کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کی آیات کو سمجھا ہی تب جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ جو لوگ الگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے قرآن مجید کے معنی کرتے ہیں، آیات کے معنی کرتے ہیں، پھر وہ احکامات کے اندر دست اندازی کرتے ہیں، اور احکامات کو پھر اپنی مرضی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ جب احکامات ہیں جو مسلمانوں پر لازم ہے، جب آپ ان چیزوں کو الگ حدیث سے سمجھیں گے، ان کے بارے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان احکامات کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جو ان کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں، جو ان کی جزیات کو بیان کیا ہے، مطلب کہ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے یہ قرآن مجید میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگوانی پڑے گی، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی زکوٰۃ، کتنی چیزوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنے مال پر، سونے پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاندی پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال مویشیوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو وہ کرائے کے مکان، کرائے کی زمینیں ہیں ان پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث میں ملیں گے، اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو قرآن مجید میں یہ تو حکم ملے گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن طریقہ نماز قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، آخری قعدہ میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں۔ بس یہی وجہ میں اس تفصیل کو اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کے بارے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ برحق ہیں۔ اجر قبر بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، جنت میں جانا بھی حق ہے، دوزخ میں جانا بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سب حق ہے، جو سرکار نے فرمایا وہ سب حق ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے ایک لفظ کی بھی ایڈیشن یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، بس قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن سرکار نے یہ بھی فرما دیا کہ قبر میں کس کو عذاب ہوتا ہے؟ گناہگاروں کو، نافرمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو، دین میں رہ کر کے دین کے خلاف ورزیاں کرنے والوں کو، دین کو تسلیم کرنے کے باوجود دین کے خلاف اقدامات کرنے والوں کو، دین کے خلاف لوگوں کو اکسانے والوں کو، دین کے خلاف لوگوں کے اندر ذہنیت پیدا کرنے والوں کو، دین کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والوں کو عذاب قبر ہوگا۔ اور اجر و ثواب کن کو ہوگا؟ جو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، ان کو اجر ملے گا۔ ان کی قبر کیا ہوگی؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں واضح فرما دی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان کے خلاف کوئی اور آوازیں اٹھاتا ہے، اپنی مرضی کا بیان کرتا ہے، تو وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام کی قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم دے دیا کہ یہ امور، یہ کام، یہ چیزیں، یہ جانور، ان کا کھانا، ان کا گوشت، ان کے بال، ان کی ہر چیز حرام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حرام قرار دینے کی اتھارٹی اور اختیار تو صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، یعنی وہ اس کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ لوگ اس کو حلال جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ بھی حرام، جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال، جس کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ اب یہاں ایک چیز ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے
ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ شیطان انسان کے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ شیطان کے چیلے انسان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی حاصل کیسے ہوئی کہ وہ جس کو چاہیں حلال قرار دیں، جس کو چاہیں حرام قرار دیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی اس لیے دی گئی، یہ اختیار اس لیے دیا گیا حلال اور حرام کرنے کا، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ نہ سمجھیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی فرماتا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ کے بندے ہیں اور ان کا کام صرف یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، نہیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، وحی مطلوع کہتے ہیں جو تلاوت کی جانے والی ہے، جو بیان کرنے والی وحی ہے، اس کے ذریعے بتلا دیا، اور کئی ایسی ہے جو غیر مطلوع یعنی وحی خفیہ خفی ہے، جس کے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قلب اطہر میں وہ وحی کی، وہ ظاہر نہیں کی، وہ جبرائیل نے لے کر آئے، وہ اللہ تعالیٰ اور کے محبوب کے درمیان براہ راست وہ وحی کا نزول ہوا۔ یہ براہ حجاب وحی نہیں ہے، یہ بذریعہ فرشتہ وحی نہیں ہے، یہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست قلب مصطفیٰ پہ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ یہ چیز حلال ہے، وہ حلال ہو گئی۔ اس کے لیے پھر کسی قرآن مجید کی آیت کی دلیل کی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا ہی کلام ہے، وہ بزبان مصطفیٰ ہے، کلام الہی بزبان مصطفیٰ ہے، اور یہ کلام الہی بھی بزبان مصطفیٰ ہے، لیکن اس کو واضح کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن رسول اللہ کا حکم بھی در حقیقت اللہ کا ہی حکم ہے۔ یاد رکھو دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں مانتے، جو رسول اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے، اور جو حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جن کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے۔ آپ دیکھیں، غزوہ خیبر کے دوران رسول جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور یہ احادیث جو ہیں یہ مشہور احادیث ہیں، ان پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مشہور احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد گدھا حرام ہے، اور آج کے بعد یعنی گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، اور آج کے بعد متع کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ متع کرنا حرام۔ متع کیا ہے؟ متع یہ ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ وقتی نکاح، ایک وقت مقرر پر ایک مقررہ مہر کے ساتھ اس خاص مدت کے لیے نکاح کرنا کو متع کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ میں اس لیے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آج کل اس کے اوپر بڑی لہدیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جو اہل سنت کے نوجوان ہیں، ان کو اس کے اوپر بڑا ورگلایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت حرص و ہوس کی دنیا ہے، اور نوجوانوں کے ذہنوں پر اس وقت وہ خلفشار چھایا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے، ہمارے مشائخ کو چاہیے کہ ان کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئے۔
یہ جو صوفیاء کے ساتھ انسان کا مل جانا ہے نا، یہ انہی چیزوں کو، قلب کو، نظر کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو صوفیاء کے ساتھ جو لوگ مل جاتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ ان کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی طفیل انسان کے قلب کو بھی پاک کر دیتا ہے، انسان کی نظر کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر نوجوانوں کے قلب پاک ہو کے، ان کی نظر پاک ہو کے، ان کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ جب نظر پاک ہو جاتی ہے، جب قلب پاک ہو جاتا ہے، خیالات پاک ہو جاتے ہیں، پھر ان کی نگاہ کسی غیر کی طرف شہوت کے ساتھ نہیں اٹھتی۔ آج کیا ہے؟ آج آپ کو یہ بحثیں اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے نیشنل ٹی وی پر، اپنے پرائیویٹ چینل پر یہ اکثر سننے کو ملتی ہیں کہ جی کیا متع حلال ہے یا حرام ہے کہ نہیں؟ ایسے ہیں نا، یہ بحثیں کس لیے کرائی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کے، اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کے ذہن کے اندر یہ بات آہستہ آہستہ سرایت کرا دی جائے کہ متع کرنا جائز ہے، اور لہذا لوگ اس طرف مائل ہو جائیں جو متع کو جائز قرار دیتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ جب اس طرف چلے جائیں گے، اس خیالات شہوانی کے ساتھ، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے جب ان کو ملے گا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو مکتب فکر ہے، یہاں پر میری یہ خواہشات یا میرے یہ خیالات کو تسکین مل سکتی ہے، یہاں میری یہ بات پوری ہو سکتی ہے، تو وہ ان کی طرف چلا جائے گا اور وہ اپنا عقیدہ برباد کر دے گا، اپنا ایمان برباد کر دے گا۔ میں یہ بات آج اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کروں، میری پتہ نہیں کیا بات ہے، آج مجھ سے اس جوش و جذبے کے ساتھ بیان نہیں ہو رہا، طبیعت پتہ نہیں کیا ہو گیا، کمزوری ہو گئی، بڑھاپا ہے، کیا کریں، تو میں آہستہ سے بیان کروں، آپ اس کو ہی قبول فرمائیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر وہ جو سوشل میڈیا پر یلغار ہے، کفر کی طرف سے مسلمانوں کے ذہنوں پر ایک خواہشات نفسانی کا طوفان پیدا کر دیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس موبائل کے ذریعے، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے نوجوان بچیاں اس دریا میں بہہ چلے جا رہے ہیں اور ان کا روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح متع کو حرام قرار دیا تھا۔ نکاح متع کیا ہے؟ ایک خاتون، اب وہ ہمارے ہاں تو حرام ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاں تو حرام ہے، بس وہ حرام ہے، لیکن جن کے ہاں جائز ہے ان کے ہاں اس کو اس طرح جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، ان کے درمیان یہ بات طے پا جائے کہ اتنے روپے کے عوض تو اپنا نفس میرے حوالے کرے گی۔ اب بات کو سمجھیں، بچے بیٹھے، میں اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا، یعنی خاتون اور مرد دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو جائے کہ جو ہے نا، تو میرا نفس اتنے پیسوں کے عوض اتنی مدت کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، ان کے ہاں ایک کتاب ہے من لا یخدر الفقیہ، فقہ کی کتاب ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہدایہ ہے اس طرح ان کے ہاں فقہ کی کتاب ہے، اس میں اور دیگر کتب میں یہ کہتے تو ہیں کہ 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نکاح پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے، بس مرد اور عورت کے درمیان یہ بات طے ہو جائے کہ اتنی مدت کے لیے، اتنے پیسوں کے عوض، اتنے عرصے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 2 سال کے لیے تو اپنے نفس میرے حوالے کرے گی، تو اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب اس میں اور جو دوسری
معاملات ہیں جو بدکاری ہے، اب اس میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ آپ خود سمجھدار لوگ ہیں۔ اب یہ نکاح جو ہے اس میں اور بدکرداری میں بدکاری میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ تو دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے فتح کے بعد اور جس غزوہ کی فتح کا سہرا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر بنتا ہے، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جا کے آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیر سرکردگی، زیر کمان آج حملہ کیا جائے گا۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، سب نے حملہ کیا، سب صحابہ کرام اس میں شامل تھے، کمانڈ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب اس فتح کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد گدا اور نکاح متع حرام ہے۔ بس پھر وہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے کہ بعد میں حلال قرار دیا ہو۔ جب حرام قرار دے دیا پھر قیامت تک یہ دونوں چیزیں حرام ہو گئی۔ اب اگر کوئی قرآن مجید کی اس روشنی کے اندر، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی گروہ ان چیزوں کو حلال کہتا ہے تو در حقیقت وہ قرآن مجید کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ، وہ اس کو حرام قرار نہیں دیتے۔ پہنچائیں اور ان کو دعوت فکر دیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حرام قرار دے دیں اس کو کوئی شخص بھی حلال نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کی ہوئی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزیں در حقیقت اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تفریق پیدا کی جاتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اختیار ہی کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے اختیار ہیں، اگر بے اختیار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا کہ وَلَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینے کا اختیار حاصل ہے تو وہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سرکار با اختیار ہے، اختیار والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ با اختیار ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی طور پر اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ با اختیار ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئے اختیار کے ساتھ با اختیار ہے۔ یہی چیز دیگر چیزوں میں بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اپنی ذات کے ساتھ ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اپنی طاقت کے ساتھ ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی علم غیب ہے ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، وہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اب کتنا عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہزار علوم کا علم عطا فرمایا، باقی نہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متواتر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا مجھے۔ اب اگر کوئی اس پہ حیران ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا اس کا علم عطا فرما دیا تو رب کا علم کیا ہوگا، کدھر جائے گا؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ رب العزت ما کان و ما یکون جیسے ہزاروں علوم بھی عطا فرما دے تب بھی اللہ کا علم اس سے زیادہ ہے۔
وہ رسول اللہ کے علم غیب کو اس طرح کیوں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم غیب دے دیا، بس اللہ تعالیٰ کا وہ علم غیب اتنا ہی تھا جو دے دیا پھر ختم ہو گیا اللہ کا؟ ہمارا یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے مناسبت سے وہ نسبت ہے کہ جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ما کان و ما یکون کے تمام ہزاروں علوم اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ ایک قطرے کے برابر ہے۔ اب اس ایمان کے بعد ہمیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو کام کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے علم کو بڑھاتے ہیں کہ جو اتنا علوم، اتنے ہزاروں علوم عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ کا علم ابھی بھی اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا اس وقت بھی مخلوق خدا پر تحقیق کر رہی ہے اور ہزاروں انواع و اقسام کی مخلوقات کو معلوم کر لینے کے بعد ابھی بھی عقل انسانی اس بات پر حیران ہے کہ پتہ نہیں ابھی کتنی انواع و اقسام کی مخلوقات اور ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دین حق کے، اور وہ نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، سچے نظام زندگی کو۔ دین کیا ہے؟ نظام زندگی، نظام حیات، نظام اسلام، اور وہ نہ اس نظام اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ من الذین، کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتے۔ بظاہر تو یہ اس میں وہ اہل کتاب شامل ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ، لیکن مسلمان بھی تو اہل کتاب ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے نا۔ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، جس طرح تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ اہل کتاب ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتے، جو حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں قرار دیتے، جو رسول اللہ کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حلال نہیں قرار دیتے، اور وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام زندگی کو قبول نہیں کرتے۔ اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے، پورا نظام زندگی، اس نظام زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ دیکھیں سوشلزم میں، کمیونزم میں، اور دیگر جتنے بھی کیپٹلزم میں، جتنے بھی دنیا کے اندر اس وقت تک نظام آئے ہیں یا آئیں گے، ان میں سب سے کامل نظام اسلامی نظام ہے۔ نظام اسلام، اسلامی نظام زندگی کامل نظام زندگی ہے۔ اگر میں یہاں پہ وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ان نظاموں کا، ان ادیان کا تقابل رکھتا کہ کمیونزم میں، سوشلزم میں، کیپٹلزم میں کس طرح انسانیت کا استحصال ہوتا ہے، کس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، عورتوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، مردوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اہل علم کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اور دین کے ساتھ چلنے والوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ سب سے کامل دین دین اسلام ہے، جس میں حقوق ادا کیے جاتے ہیں، حقوق دیے جاتے ہیں، حقوق عطا کیے جاتے ہیں، حقوق غصب نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ نظام، اگر بشرطے کہ کاش کے مسلمان اس نظام زندگی کی حقیقتوں کو پا لیتے اور اس نظام زندگی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نافذ کر کے دکھایا تھا، جو خلفائے راشدین نے ہمیں نافذ کر کے دکھایا تھا، وہ نظام زندگی اگر پا لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آج ہم اس طرح برباد نہ ہوتے۔ آج ہم مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن اسلامی نظام زندگی کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ہے۔
آج آپ کو یورپ کی چکا چوند روشنی، ان کا بے حیائی، ان کا ننگو ناموس، بے ننگو ناموس ہونا انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن آپ ان لوگوں کے، اس نظام زندگی میں رہنے والے لوگوں کے آپ حالات کو دیکھیں. وہاں کی عورتیں سب سے زیادہ مظلوم ہیں، سب سے زیادہ اس لیے مظلوم ہے، ان کو مشین کی طرح بنا دیا گیا، ان کو مشین بنا دیا گیا. لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام کا نظام زندگی کیا ہے؟ وہ ماں کا ادب کرنا سکھاتا ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں ماں باپ کو، آج ہم بھی ہے خیر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، بڑی روشنیاں باقی ہیں. اس نظام زندگی میں ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیا جاتا ہے. اب پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس بننے شروع ہو گئے ہیں. مجھے بھی کبھی ایک خیال آیا تھا کہ ہم بھی اولڈ ہاؤس بنائیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہم کیوں ان لوگوں کی پیروی کریں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. اولڈ ہاؤسز میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں. ان کے بچوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ یا آپ کا والد مر گئے. وہ کہتے ہیں بس اس کا آخری کریا کرم کر دو، اس کو دفنا دو، یا جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق کر دو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ابھی بھی ہمارے خاندانوں میں ماں کی عزت ہے. ابھی بھی ہماری ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے، ہم مہینوں تک آنسو بہاتے رہتے ہیں. یہ آفتاب بچہ گواہ ہے کہ میری ماں جی 85 سال 85 اور 90 سال کے درمیان میں ان کا وصال ہوا. میری ماں جی کی عمر 85 اور 90 سال کے درمیان میں. آپ یقین جانیے ان کے وصال کے بعد کئی مہینے تک، یہ گواہ ہے، کئی مہینے تک میرے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت رہی. میں اس طرح راتوں کو بلک بلک کے روتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے جو اسلام نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قائم کر کے دکھایا ہے کہ ماں کے ساتھ کتنے محبت کرنی ہے، ماں کی کتنی عزت کرنی ہے، باپ کے ساتھ کتنی ادب و احترام کرنا ہے، باپ کے ساتھ کس طرح پیار کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیار کرنا ہے. یہ نظام اسلام ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آپ دیکھیں سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے، وہ جس وقت آپ کے پاس تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے. جب وہ سامنے سے تشریف لاتی آپ اپنی رضائی والدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے جو آپ اپنے کاندھے پہ لیے ہو. یہ ہے وہ نظام زندگی جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. وہ پاک نظام زندگی ہے، اس کی قدر کرو. اے نوجوانوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہو کسی علم والے سے پوچھو کہ ہمارے سرکار کی زندگی کیسی گزری ہے، آپ نے اسلام کو جو حدود قیود جو نظام قائم کیا وہ کیسا نظام ہے. پھر ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، یہاں تک کہ ان کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے حکموں کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ آپ قتال کریں، یہاں تک کہ وہ یا تو آپ کے ساتھ لڑیں اور اگر صلح کریں تو آپ کو جزیہ عطا کریں. اب جزیہ کیا ہے؟ یہ ایک تفصیلی بات ہے، فقہاء کرام کے درمیان اس میں مختلف آراء ہیں. جزیہ وہ ٹیکس ہے جو مسلمانوں کی حفاظت میں آنے کے بعد کفار جس وقت مسلمانوں کے زیر تسلط آ جاتے اور وہ مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتے، اب ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہو جاتی. اب دیکھو کیسے نظام زندگی ہے کہ ہیں وہ کافر ہی رہیں گے. بے شک ان کو زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرنے پر، لیکن وہ زیر حفاظت آ گئے مسلمانوں کے
اب ان کا کیا ہوگا؟ ان سے اس حفاظت کی ذمہ داری کا ٹیکس وصول کیا جائے گا، ان کے حقوق کی ذمہ داری، ان کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوگی، اس نظام اسلام پر عائد ہوگی۔ اب اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، صرف وہ ٹیکس ادا کریں گے، ایک خاص مخصوص رقم ہے وہ ان کو ماہانہ سالانہ بنیادوں پر ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس میں بھی چھوٹ ہے، اس میں بوڑھوں پر ٹیکس معاف ہے، وہ جزیہ معاف ہے، عورتوں پر معاف ہے، بچوں پر معاف ہے، پتہ نہیں کس طرح تھوڑے سے لوگوں پر جو نوجوان تن و من تازہ، ان پر وہ جزیہ جو ٹیکس ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو کتنے حقوق ملتے ہیں یہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے، یہ آج کی دنیا کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی تھوڑے سے ٹیکس ادا کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں آ گئے، اور ان پر جو نے ٹیکس اس ٹیکس کے ذمہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی ذمہ داری پھر مسلمان حکومت اور خلافت کے ذمہ لگی۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، مسلمانوں کے اس نظام کا، سرکار دو عالم نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام مصطفیٰ پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کتنا عظیم الشان نظام زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اہل کتاب میں سے کوئی شخص یہودی تھا غالباً، وہ بوڑھا تھا اور بڑی مشکل سے وہ چلتا تھا اور وہ مزدوری کرتا تھا۔ ایک دفعہ جاتے جاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اتنی عمر میں بوڑھا ہونے کے بعد یہ مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان کو بیت المال سے وظیفہ عطا کیا جاتا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ بوڑھا شخص یہودی ہے، یہ اس لیے مزدوری ادا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جزیہ ہے اور اس نے جزیہ ادا کرنا ہے، ٹیکس دینا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمام اہل کتاب جو بوڑھے ہیں ان پہ جزیہ معاف۔ یہ ہے خوبصورت نظام زندگی اسلام کا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کاش کہ ہم اس کی قدر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔